بادشاہ جہاں فخر پیغمبراں، بادشاہ جہاں فخر پیغمبراں، تاجدار حرم تاجدار حرم، سرور انبیاء کی میرے آقا کی کوئی مثال نہیں، میرے مولا کی کوئی مثال نہیں، رحمت دو جہاں ہمدمی بے کساں، رحمت دو جہاں ہمدمی بے کساں، شافی المذنبین شافی المذنبین، رازدار خدا کی میرے آقا کی کوئی مثال نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آپ حضرات کا ماشاءاللہ یہ پروگرام ایسے موسم میں بہت اچھا چل رہا ہے اور مبارکبادی کے مستحق ہیں آپ کہ اہل اللہ کی زیارت آپ نے کی، ان کی باتوں کو سنا اور اب تک اس بوندا باندی کے موسم میں جم کر کے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی دین سے محبت ہے، اللہ والوں سے محبت ہے۔ اس وقت ہمارے لیے بہت بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اس اسٹیج پر امت مسلمہ کی ایک بہت عظیم شخصیت اس وقت میں اس علاقے کے انتہائی موقر ادارے کے بانی ہیں، جامعہ محمود المدارس مسوری، جو ایک ایسا مدرسہ جہاں 30 سال کی ایک تھوڑی سی مدت میں ایسا اس ادارے نے کام کیا ہے کہ پورے علاقے نے اس کی محنت کو تسلیم کیا۔ اس کے بانی ہمارے بیچ تشریف فرما ہے۔ آپ حضرات سے گفتگو 1-2 منٹ کی مجھے کرنی تھی لیکن موسم اجازت نہیں دیتا۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ آپ سے کہوں گا کہ جو لوگ بیٹھیں 2-4 منٹ کے لیے آ کر کے بیٹھ جائیں، 1-2 قیمتی باتیں حضرت کی ہوں گی اور موسم کی وجہ سے آپ کا یہ پروگرام زیادہ نہ چل کر کے فوری طور پر دعا ہوگی۔ آپ آگے آ جائیں، یہ جو لوگ ادھر ہیں تھوڑی سی قربانی اور برداشت کر کے اس جگہ کو آ کر کے پوری کر لیں۔ ہمارے سامنے حضرت اقدس استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد خالد صاحب دامت برکاتہم، محتمم جامعہ محمود المدارس مسوری اور نائب صدر ہیں جمعیت علماء اتر پردیش کے۔ آپ کے اس صوبے کے آپ نائب صدر ہیں، اللہ نے بہت بڑا کام آپ سے لیا ہے، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا یہ اجلاس اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور مدرسے کی کامیابی کہ آپ کا یہ مدرسہ کتنا ترقی پر ہے اور کتنا کامیابی کی طرف جا رہا ہے، یہ جو حافظ بچوں کی دستار بندی ہوتی ہے ہر سال، تو آپ حضرات اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا یہ ادارہ دن بدن ترقی کی راہ پر چل رہا ہے اور جو کچھ ہم پیسہ اس ادارے پر خرچ کر رہے ہیں ہمارا وہ پیسہ ضائع نہیں جا رہا ہے۔ اس تعلیم پر آپ جو بھی پیسہ خرچ کریں گے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کو موت آ جاتی ہے تو اس کی موت کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ زندگی میں جتنے اعمال کیے وہ نامہ اعمال کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں اور اللہ
اس پر پھر اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر موت آ گئی تو موت کے آنے کے بعد اعمال کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا، بند ہو گیا۔ لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اپنی زندگی کے اندر آدمی 3 عمل کر جائے، ان 3 اعمال میں سب سے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ اپنی زندگی کے اندر کوئی کر جائے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ آپ کا یہ مدرسہ ہے، اس مدرسے میں تعمیر کی ضرورت پڑ رہی ہے، آپ نے اس کی تعمیر میں حصہ لے لیا، یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں آپ ان کی تعلیم کا، ان کی درسگاہوں کا، ان کے اساتذہ کی تنخواہ کا، ان کے کھانے پینے کا آپ انتظام فرما رہے ہیں، تو جو پیسہ آپ نے اس تعلیم پر خرچ کیا یہ پیسہ بھی آپ کا صدقہ جاریہ ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو زندہ رکھیں گے۔ یہ بچے جتنی بار بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور اللہ اس تلاوت پر ان کو جتنا ثواب دیں گے اور پھر یہ اپنے شاگرد بنائیں گے، ان کے شاگرد تلاوت کریں گے، پھر ان کے شاگرد بنیں گے، ان کے شاگرد تلاوت کریں گے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جتنا ثواب ان کے نامہ اعمال میں قیامت تک لکھتے رہیں گے، اتنا ہی ثواب جس نے بھی 10 روپے، 5 روپیہ، 1 روپیہ بھی اگر ان بچوں کی تعلیم کے لیے خرچ کیا تو اللہ ان سب کے نامہ اعمال میں ان سب کے برابر ثواب لکھتے رہیں گے۔ اور آگے فرمایا او علمی ينتفع بہ، یا آدمی کوئی ایسا علمی کام کر جائے کہ جس سے امت کو فائدہ پہنچے، کوئی کتاب تصنیف کر دی، کسی کو کوئی بات سکھا دی، تو یہ علمی کام ہوا۔ اس علمی کام سے جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور اس پر عمل کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی مدد کی ہے تو اللہ ان کے نامہ اعمال میں بھی ان کے برابر ثواب لکھتے رہیں گے۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا آدمی اپنی اولاد کو نیک بنا دے، اس کو علم دین سکھائے، اس کی ایسی تربیت کرے کہ وہ آپ کا بچہ دیندار بن گیا، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین سکھایا اور وہ دین پر عمل کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بچے کی جتنی بھی نیکیاں ہوں گی ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نامہ اعمال میں ان سب نیکیوں کا ثواب بھی برابر پہنچتا رہے گا۔ تو یہ مدرسہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا بہترین مصرف ہے، اور ماشاءاللہ رچھوتی کے لوگ اتنے اچھے ہیں، اور میں نے 2-3 سال آپ کے یہاں آتے ہوئے ہو گئے، میں نے جو تجربہ کیا ہے آپ لوگوں کا، ماشاءاللہ آپ اس ادارے کے لیے اپنی جان کی، مال کی اور اپنی جائیداد کی، اپنے اسباب کی، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے آپ ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ کل سے آپ کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، آج اللہ کی رحمت کی بارش بھی ہو رہی ہے، لیکن آپ لوگ جم کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بارش میں بھی آپ نے اس مجمع کو اکھاڑا نہیں ہے، بلکہ جم کر بیٹھ کر کے آپ دین کی بات بھی سن رہے ہیں، اور یہ جذبات بھی لے کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سے اس وقت بھی جو قربانی مانگی جائے گی تو انشاءاللہ ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔
مرد بھی تیار رہتے ہیں، یہاں بچے بھی تیار رہتے ہیں، اور ہماری عورتوں کا تو ایک بڑا اچھا نمونہ ہے یہاں پر قربانی کا۔ ہم کہیں جلسوں میں جاتے ہیں تو یہاں کے مردوں کا، بچوں کا، عورتوں کا، عورتیں کہیں انڈے لا کر پیش فرما دیتی ہیں، کہیں اپنی مرغیاں لا کر کے پیش کر دیتی ہیں، پھر ان مرغیوں پر اور ان انڈوں پر جو نیلامی کا سلسلہ چلتا ہے، تو ماشاءاللہ آپ کا وہ تعاون بھی ایک عجیب طریقہ ہے کہ اللہ آپ کے اس تعاون سے اور آپ کے اعمال کو اور یہ حالات کو دیکھ کر اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں آپ لوگوں سے۔ تو بہرحال دعا کا وقت آ گیا ہے۔ اب اس وقت آپ کے لیے سب سے ضروری کام پہلا یہ ہے کہ ہم جنہوں نے ابھی تعاون نہیں دیا، لاکھ والے، 2 لاکھ والے، 50,000 علی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ تو ہمارے سب کے سب گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ چھوٹے بڑے، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جان بوجھ کر اور انجانے میں جو بھی گناہ ہم نے کیے، اے اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس کی ترقیات کے لیے غیب سے انتظام فرما، اس کی تمام ضروریات کو پورا فرما، تمام پریشانیوں کو حل فرما، تمام رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے شر اور فتنوں سے اس ادارے کے حفاظت فرما، یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما، اس جلسے کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ سارا مجمع، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، اپنے دلوں میں بہت ساری مرادیں اور ضرورتیں لے کر کے آئے ہیں۔ اے اللہ جس کے دل میں جو مراد اور ضرورت ہے، سب کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ سب کی جائز تمنائیں پوری فرما۔ جو لوگ ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں، اے اللہ تو ان کو بری فرما، ان کے حق میں فیصلے صادر فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں، ہم میں سے بیمار ہیں یا ہمارے متعلقین میں سے بیمار ہیں، اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ہماری ایک بہن مسمات نسرین خاتون وینٹیلیٹر پر ہے، وہ بیمار ہے، اے اللہ نسرین خاتون کو شفائے کلی عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ اس کے گھر والوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اپنی محبت اور شفقت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، دین پر سنت رسول کی اتباع کرنے والا بنا۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس ادارے کا تعاون کیا ہے، ان کے تعاون کو بے حد قبول فرما۔ جن عورتوں نے تعاون دیا ہے، ان کے تعاون کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ جنہوں نے ان مرغوں کے واسطے سے مدرسے کی خدمت کی ہے، انڈوں کے واسطے سے اے اللہ مدرسے کی خدمت کی ہے، اے اللہ دنیا میں انہیں تو سرخ روئی اور کامیابی نصیب فرما، اور اے اللہ آخرت میں بھی سرخ روئی اور کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت مولانا اکرام صاحب اور حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں، اے اللہ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما۔ کمیٹی والے حضرات جو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مدرسے کے ذمہ دار جو اس کے لیے محنت اور کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما۔ جو ایمان والے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے صدقے اور طفیل سے اے اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.